शरअ लकुम मिन अद्दीन, तुम्हें हमने दीन भी दिया, ये मकाम अदल है अल्लाह का, तुम्हें दीन भी दिया, तुम्हें शरीयत भी दी। दीन जो मनवाए उसे मानो, शरीयत जो करवाए उसे करो। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस्लाम दीन है एतकाद का और शरीयत है इत्तेबा की। देखो, दीन अल्लाह एक है, क़यामत आएगी, इसमें किसी इजाफे का इम्कान है, लेकिन शरीयत में इजाफे का इम्कान है। पहले दिन रसूल ने क्या कहा था कि अल्लाह को एक मानो, नजात पा जाओगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या कहा, भाई नमाज भी पढ़ो, फिर कहा रोज़ा भी रखो, फिर कहा हिजरत भी करो। इजाफा हो रहा है शरीयत में, दीन में इजाफा नहीं होता। होता है, फंस गए ना ये कह के कि नहीं होता। अच्छा, कहा तो सही है, इसलिए कि कल भी अल्लाह एक था, आज भी अल्लाह एक है, कल भी अल्लाह एक ही होगा, उसमें इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। तो दीन में इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन अब इजाफा क्या है उसे सुनते जाओ। आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी औलाद पर वाजिब है कि वो आदम को नबी माने, बस एक ही नबी मानना है। जो नूह के जमाने में आए वो आदम को भी माने, नूह को भी माने। इजाफा हो गया या नहीं? और जो इब्राहिम के जमाने में आए वो आदम को भी माने, नूह को भी माने, इब्राहिम को भी मानो। ठीक है, यानी अजीब और गरीब मरहले फिक्र है। जो मूसा के ज़माने में आए वो पिछले सारे अंबिया को माने। ठीक, अच्छा, जो इब्राहिम के ज़माने में थे उनके लिए किताब थी इब्राहिम की। अब जो मूसा के ज़माने में आ गए उसको भी मानो, तौरात पे अमल करो। और जो ईसा के ज़माने में आ गए उसको मानो, तौरात को, इंजील पे भी अमल करो। तो किताबों में भी इजाफा हो रहा है, अंबिया में भी इजाफा हो रहा है। तो दीन में इजाफा या अंबिया के ईमान में होगा या किताबों के ईमान में होगा, और बाकी अकीदे में इजाफे का इम्कान नहीं है। लेकिन शरीयत में इजाफे का इम्कान है। तुम आदम के ज़माने में थे, तुमने अगर आदम की शरीयत पे अमल कर लिया तो जन्नती हो। भाई कोई शख्स अगर आदम के ज़माने में है और आदम की शरीयत पे अमल कर ले और मर जाए, जन्नती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर जिंदा रहा और नूह का ज़माना आ गया तो अब वो आदम वाली शरीयत नहीं चलेगी। तो जो ज़माने आदम में है अगर शरीयत आदम पे अमल कर ले और मर जाए, जन्नती है। अगर जिंदा रह गया तो अब आदम की शरीयत पे अमल नहीं होगा, अब वो उसे नूह की शरीयत पे अमल करना होगा। ठीक है, जो शरीयत नूह पे अमल करके मर जाए वो जन्नती है। अगर जिंदा रह गया, इब्राहिम आ गए, अब शरीयत इब्राहिम पे अमल होगा। जो शरीयत इब्राहिम पे अमल करके मर जाए वो जन्नती है। लेकिन अगर मूसा आ गए तो अब मूसा की शरीयत पे अमल होगा, और अगर शरीयत मूसा पे अमल करके मर गया तो जन्नती है। और अगर ईसा आ गए तो अब ईसा की शरीयत पे अमल होगा। भाई तदरीज देख रहे हो, इर्तिका देख रहे हो शरीयतों का। और अगर ईसा की शरीयत पे अमल करके मर गया, जन्नती है। लेकिन अगर मोहम्मद आ गए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए तो अब ईसा वाली शरीयत नहीं चलेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल करो। भाई ये था शरीयत का इर्तिका। और अब थोड़ा अहकाम का इर्तिका सुनो। पहला हुक्म क्या है? अल्लाह को एक मानो। अगर एक मान के मर गए होते तो जन्नती थे, बदकिस्मती से जिंदा रह गए, हुक्म आया नमाज पढ़ो। या नमाज तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो अगर अल्लाह को एक मान के मर गए होते, जन्नती थे, हुक्म आ गया कि नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़नी वाजिब है, वरना जन्नत नहीं मिलेगी। ठीक है ना? अच्छा भाई, अल्लाह को एक माना, रसूल को रसूल मान लिया, नमाज भी पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, मर गए, जन्नती हैं। लेकिन अब अगर जिंदा रह गए, हुक्म आ गया हिजरत करो, हिजरत करो। अब हिजरत किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर हिजरत करके मर जाते तो जन्नती थे, खुदा को एक माना, मोहम्मद को रसूल माना, नमाज पढ़ी, हिजरत की, मर गए, जन्नती है। अब हुक्म आया कि जिहाद में भी जाओ, तो अब बगैर जिहाद में गए जन्नत नहीं मिलेगी। देखो जन्नत महंगी होती जा रही है। तो अब अगर अल्लाह को एक मान के मर गए होते, जन्नत बड़ी सस्ती थी, एक मान लिया, मर गए, जन्नती हैं। कहा नहीं, मोहम्मद को रसूल मानो। अब दो काम हो गए, अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद को रसूल मानो। अच्छा, ये कब करके मर गए होते, जन्नती थे, कहा नमाज पढ़ो। ठीक है ना? अब जन्नत महंगी होती जा रही है, नमाज भी पढ़ ली, उस वक्त मर जाते, फिर भी जन्नती थे। अब हुक्म आया कि हिजरत करो। ठीक है, तो अब हिजरत करनी जरूरी है, वरना जन्नत नहीं मिलेगी। हिजरत कर ली, मर जाते, जन्नती थे। हुक्म आया जिहाद में जाओ। अब जिहाद में गए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, जिहाद ही में मर जाते, जन्नती थे। हुक्म आ गया रोजा रखो, अब रोजे के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। रोजा रख के मर जाते, जन्नती थे। हुक्म आ गया कि हज करो, अब हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, जन्नत महंगी होती जा रही है। अल्लाह को एक मान लिया, रसूल को रसूल मान लिया, नमाज पढ़ ली, हिजरत कर ली, जिहाद कर लिया, रोजे रखे, हज किया। अब आखिरी हुक्म आया, इसको मौला भी मानो। अब आखिरी हुक्म आया कि इसे मौला भी मानो।
تو اگر ایسی ہی علی سے دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے, علی سے بھی جان چھوٹ جاتے. حبیب پہنچا دے اس پیغام کو. خوش ہو رہے ہیں میرے دوست, حالانکہ میں نے ترجمہ غلط کیا. حبیب پہنچا دے اس پیغام کو. نہیں, رسول, یا ایھا رسول, حبیب نہیں ہے کیونکہ سرکاری کام لینا ہے. یا ایھا رسول, حبیب نہیں, رسول. بلغ, بلغ, پورے قرآن میں بلغ ایک ہی مقام پہ ہے. بلغ نکلا ہے تبلیغ سے اور ابلغ ہے ابلاغ سے. ابلاغ کا لفظ تو تم نے بھی سنا ہوگا, وسائل ابلاغ, ذریعہ ابلاغ, ٹھیک ہے نا. ابلاغ پہنچانا, تبلیغ پہنچانا, دونوں کے معنی پہنچانا. اللہ نے ابلغ نہیں کہا, کہا بلغ. ابلاغ کے معنی ایک مرتبہ پہنچانا, تبلیغ کے معنی کثرت سے پہنچانا. تو یہ نہیں کہا کہ حبیب ایک مرتبہ پہنچا دے, بلغ بار بار پہنچا, کثرت کے ساتھ پہنچا. تو حکم تھا کہ کثرت سے پہنچاؤ اور پہنچایا ایک مرتبہ, تو حکم پہ عمل ہوا. نبی ظرف مشیت الہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو مشیت اللہ کی نبی وہی کرتا ہے. حکم ہے کہ ولایت علی کے اعلان کو بار بار پہنچاؤ, اور پہنچایا ہے ایک مرتبہ. اگرچہ بڑی شان سے پہنچایا لیکن پہنچایا ایک مرتبہ. تو یا رسول اللہ, آپ کو حکم تھا کہ بار بار پہنچائیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میرا خطبہ دیکھو, آواز دی, توجہ رہے, رسول کا خطبہ, آواز دی, من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. اب اس پیغام کو حاضرین غائبین تک اور باپ بیٹوں تک قیامت تک پہنچاتے رہے. میرے نبی کے جملے کو یاد رکھو, الا الا فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. سارے باپ, میری امت کے سارے باپ اپنے بیٹوں کو قیامت تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتے رہے. تو اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا اس تک پہنچائے گا یا نہیں؟ ایک آیت آغاز قدیر کی ہے, ایک آیت اختتام قدیر کی ہے. وہ دونوں آیتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوں گی. آیت آئی تھی نا غدیر سے پہلے, یا ایھا رسول بلغ, ایک, اور جب غدیر کا واقعہ مکمل ہو گیا, الیوم, آج کے دن, یہ آج کے دن بتلا رہا ہے, کوئی مخصوص واقعہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے مکمل کیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو, دین تمہارا ہے. اور سورہ نصر میں کہا یدخلون فی دین اللہ ہے, دین اللہ کا ہے, اس کی نسبت ہے دین اللہ, تمہاری نسبت ہے دینکم. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ دیکھو میں نے کہا نا کہ میں بڑے نامانوس موضوعات سے روشناس کرا رہا ہوں. فرق ہو گیا. اللہ کے علم میں سارے انبیاء ہیں, اللہ کے علم میں سارے انبیاء ہیں, ہمارے علم میں بعد میں آتے جائیں گے. تو اس کا دین کامل ہے, ہمارا دین ناقص ہے, جو آج کامل ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں نے بڑی دقیق بات بڑے آسان لفظوں میں کہہ دی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی, پہلی آیت بعد میں پڑھوں گا, بلغ وہ بعد میں پڑھوں گا, لیکن یہ آیت تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا. اتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا, کل تک راضی نہیں تھا. یہ بتلاؤ کہ جب اللہ نے کہا کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا, پورا کیا, مکمل کیا, تو کل تک کیا تھا؟ ناقص. سیدھی بات ہے, ناقص ہے بھائی, بہت سیدھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی. جب کہہ رہا ہے اللہ کہ آج کے دن مکمل کیا تو کل تک ناقص تھا. اچھا تو دین کا وارث کون تھا؟ محمد رسول اللہ. دین تو آہستہ آہستہ کامل ہوا ہے. کیا نعوذ باللہ رسول اللہ بھی پہلے ناقص تھے بعد میں کامل ہوئے؟ نعوذ باللہ, میرا نبی پہلے دن سے کامل ہے. تو دین پہلے ناقص تھا بعد میں کامل ہوا, لیکن دین لانے والا وارث ذمہ دار وہ پہلے دن سے کامل ہے, ٹھیک ہے نا.
یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ دھیرے دھیرے کامل ہوئے، نعوذ باللہ، پہلے دن سے بھائی اول تخلیق میں وہ نبی ہیں، ان تو نبی بعد میں بین الماء والطین، تو نبی وارث دین پہلے دن سے کامل ہے. تو جب دین ناقص تھا جب بھی وارث کامل تھا، جب دین ناقص تھا جب بھی وارث کامل تھا، تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ اچھا تو الیوم، بھائی جملہ سننا اور اس جملے کو محفوظ رکھنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا، آج کے دن نعمت تمام کی، آج کے دن میں تمہارے دین سے راضی ہوا. کل تک نہ دین کامل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ میں راضی تھا. تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، نہ دین کامل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا. علی ولی اللہ آیا، اللہ راضی ہو گیا. یہ غدیر کے بعد کی آیت ہے. اور پھر واپس چلو، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچا دے اس پیغام کو. بھائی سننا، رسول اس پیغام کو پہنچا دے جو تیرا رب تجھ پر پہلے ہی نازل کر چکا ہے. ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور حبیب اگر تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. مذاق نہیں ہے یہ جملہ مذاق نہیں ہے. حبیب وہ پہنچا دے. اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. مجھے بتلاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر نبی وہ نہ پہنچاتے تو رسول نہ رہتے. تو جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول نہ رہے تو مسلمان کہتے رہے گا. آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور حبیب اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت نہیں پہنچائی. مت گھبرا حبیب، میرے رسول مت گھبرا. واللہ یعصمک من الناس. تو مت گھبرا، میرے رسول مت گھبرا، اس بات کو پہنچا دے. اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اشارہ ہے کہ علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. آیت میں اشارہ موجود ہے نا کہ علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. حبیب مت گھبرا، توجہ رہے. حبیب مت گھبرا، اگر علی ولی اللہ پہ شر ہوا تو میں بچاؤں گا. اگر علی ولی اللہ پہ شر ہوا تو حبیب مت گھبرا، پہنچا دے، علی ولی اللہ پہنچا دے، میں تجھے اس شر سے بچاؤں گا. اب میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ پروردگار شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا. بھائی اگر لا الہ الا اللہ پہ شر نہ ہوا ہوتا تو رسول کو ہجرت کی ضرورت کیا تھی؟ تو لا الہ الا اللہ پہ شر تو ہوا مکے میں. تو مالک تو نے تو یہ نہیں کہا کہ حبیب لا الہ الا اللہ کہہ دے میں بچاؤں گا. اچھا مدینے میں تو ساری جنگیں محمد رسول اللہ کے خلاف ہوئی ہیں، تو شر تو محمد رسول اللہ کے خلاف ہی ہوا. بھائی کلمے کے 3 جز تو تینوں کے خلاف شر ہوا. تو یہ نہیں کہا تو نے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو حبیب، اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے، اور محمد رسول اللہ کہہ دو حبیب، اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے. یہ آخر بات کیا ہے کہ علی ولی اللہ کہہ دو حبیب، اگر شر ہوا تو ہم بچائیں گے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب شر ہوا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں. مجھے اصرار ہے علی کی ولایت پر، میں ولایت پہ اصرار رکھتا ہوں، خلافت پہ نہیں. اب خلافت پہ پہلا مانو، 25واں مانو، 75واں مانو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. بھائی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور سب ہمارے سر کا تاج ہیں. میں دیکھو نا کبھی کبھی اس اینگل سے بھی غور کیا کرو. میں یہ 1 گھنٹے سے تمہارے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ رسول کی سنائی ہوئی آیتیں تمہیں دہرا رہا ہوں تمہارے سامنے، رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، رسول کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو 1500 سال کے بعد جس کے تذکرے میں اتنا ثواب ہے، اسے جن لوگوں نے براہ راست دیکھا وہ کتنے بلند ہو گئے. یہ سمجھ رہے ہو؟ بات پہنچ گئی، میسج پہنچ گیا. یعنی غور کرو کہ آج ہم رسول کا نام لیتے ہیں تو نام لینا بھی ثواب. اب دیکھو یہ آف دا ریکارڈ ایک جملہ درمیان میں آ گیا ہے اور میں بات کو یہیں مکمل کرنے جا رہا ہوں. نام لینا ثواب ہے اور تم سن رہے ہو رسول کا نام، وہ بھی ثواب ہے. تو وہ جس نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے کان نے رسول کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ سنے،
جو رسول کے ساتھ ساتھ چلا، جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھا، جو رسول سے گھٹا ملا کے بیٹھا، کتنا بلند ہوگا وہ؟ تو سب ہمارے سر کٹا جائے، لیکن بس ایک فرق رکھنا کہ رسول سے شانہ ملانے والے اور ہیں، رسول کے شانے پہ کھڑا ہونے والا اور ہے۔